میرے لیے یہ آسانی ہو رہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو بات پڑھی تھی وہ ہم نے اسم فاعل کی بات پڑھی تھی۔ آج جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں اسم مفعول۔ اسم مفعول کے بنانے کا یہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں پہلے نہیں پتہ تھیں، اب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ہمیں وہ بتانے کی وہ فائدے کے طور پر جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے۔ ایسی باتیں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ صرف کی کتابوں میں نہیں ملتی، اور بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ ایسے مصنفین جو ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو علم و صیغہ جو ہے نا یہ ایک کتاب بڑی زبردست کتاب ہے صرف کے اعتبار سے، اور اس کو سوچ سمجھ کر اگر پڑھا جائے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جی اسم مفعول کی بات میں ہے نمبر 2 مشتقات میں سے جو دوسرا مشتق ہے وہ اسم مفعول ہے۔ اسم مفعول کے اس کو کہتے ہیں وَهُوَ اسم مشتق يدل على ما وقع عليه الفعل ويأتي من الثلاثي المجرد على وزن مفعول۔ کہتے ہیں وہ اسم ایسا اسم ہے جو مشتق ہے، جو مشتق ہے اور وہ دلالت کرتا ہے اس پر جس پر فعل واقع ہو۔ تو یہاں پر ہوا جو ہے نا یہ مبتدا بن جائے گا، اسم موصوف بن جائے گا، مشتقن جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پھر موصوف بن جائے گا، یدل فعل علی حرف جار ما موصولہ، وقع صلہ علیہ جار مجرور ہو جائے گا اس پر، فعل اس کا فعل جو ہے نا یہ فاعل بنے گا ما وقع کا۔ تو صلہ موصول مل کر مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق یدلو کے یدلو اپنے فعل اور اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ صفت ہو جائے گی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ موصوف ہوگا صفت کا، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ پھر خبر ہو جائے گی مبتدا کی۔ جی امید عبد الرحمان صاحبہ یہ ترکیب سمجھ میں آئی؟ بہت آسان ترکیب ہے۔ جی سر سمجھ آئی۔ جی نشین بن آپ کو کچھ سمجھ میں آئی؟ اچھا جی، وجاتی من الثلاثی المجرد۔ جی اس ترکیب کو تھوڑا ریپیٹ کر دیں دوبارہ سے۔ ترکیب یہ ہے کہ ہوا مبتدا ہے، اسم موصوف، مشتقن پھر موصوف ہے، ٹھیک ہے نا جی، یدل فعل ہے، علی حرف جار ہے، ما موصولہ ہے، واقع فعل ہے، علی حرف جار ہے، ہی مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لو ہو جائے گا، متعلق ہوگا واقع کے۔ الفعل جو ہے نا یہ فاعل بن رہا ہے واقع فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صلہ ہو جائے گا موصول کا، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مجرور ہوگا، جار کا جار مجرور مل کر یہ یدلو کے متعلق ہو جائے گا، یدلو اپنے فعل اور اپنے فاعل اور مفعول بہی سے اور متعلق سے مل کر یہ پھر صفت ہو جائے گا موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ پھر کیا ہو جائے گا مبتدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر یہ خبر ہو جائے گی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کہتے ہیں یاتی من الثلاثی المجرد علی وزن مفعول، اور وہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ اسم مفعول، ٹھیک ہے نا جی، یاتی جو وہ ضمیر جو ہے نا وہ اس کی طرف اسم کی طرف یہ موجود یہ راجع ہے، اور وہ آتا ہے ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر، اس کی گردار ہے مفعول، مفعولان، مفعولین، حالت نصبی میں اور جری میں مفعولین، اور حالت اور مفعولون حالت رفع میں، مفعولین حالت نصبی جری میں، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولتین، مفعولات، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تھی بات یہاں پر سیدھی سادھی انہوں نے بات کی۔ تو اب یہاں پر آپ کو اس مفعول بنانے کا جو ہے نا وہ طریقہ جو ہے نا کیا ہے کہ بتا رہے ہیں۔ تو طریقہ جو ہے نا یہاں پر اگرچہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن پہلے ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، میزان الصرف میں، میزان الصرف میں آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھا تھا، اسے مفعول بنانے کا طریقہ۔ تو اسے مفعول کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ اس طرح بنتا ہے کہ بھئی فعل مضارع معلوم سے، فعل مضارع مجہول سے آپ حرف عطین کو ہٹا دیں، اس کی جگہ آپ میم مفتوح لے آئیں،
ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مضروبو ہو جائے گا. تو آخر کو ہم نے تنوین دی تو مضروبن ہو گیا. اور پھر آگے چل کر یہ بات آتی ہے کہ بھئی یہ جو مضروبن مفعول ہے نا، یہ کلام عرب میں کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے جو مفعول کے وزن پر آئے. تو اس لیے جو ہے نا واو میں اشباع پیدا کیا گیا ہے، واو کو کھینچا گیا، ضمے کو کھینچا گیا، تو پھر واو پیدا ہو گیا، یہ مفعول کے وزن پر آ گیا. ٹھیک ہے جی، تو یہ سیدھی سی بات ہے. یہ مزید اس میں جو ہے نا ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس میں تفصیل کہتے ہیں، اس میں تفصیل کیا ہے؟ هو الذی يدل على ازدیاد معنی الفاعلیت بالنسبت الی الاخر. کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل وہ ہے، وہ ایسا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فاعلیت کی، معنی کی زیادتی پر، یعنی ایسا معنی کہ جو فاعلیت والا ہو. ٹھیک ہے نا، اس معنی پر زیادتی کرے نسبت کرتے ہوئے دوسرے کی طرف. اس کی مثال آپ سمجھیں، جس طرح دیکھو، ضاربن کا معنی ہوتا ہے مارنے والا، تو اضربو کا معنی کیا بنتا ہے؟ زیادہ مارنے والا. تو اب دیکھو یہ فاعلیت کے معنی پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ فاعلیت والے معنی پر دلالت کر رہا ہے بنسبت دوسرے کے. جس طرح میں یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ میں بندہ کہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اضرب زید من امرن، کہ زید امر سے زیادہ مارنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، یا پھر آپ جو ہے نا کوئی اور بھی چیز کہیں، یوں بھی اکتبو، اضربو اکتبو، اکتبو، یا آپ اقرأو کہیں. اقرأو کا معنی ہوتا ہے قاری. اقرأ زید من امرن، زید امر سے زیادہ قاری ہے، یعنی بہت اچھا قاری ہے. ٹھیک ہے نا جی، بہت اچھا قاری ہے. تو اب جو ہے نا یہ فاعلیت کے معنی پر ذاتی کا دلالت کرتا ہے، اور نسبت کرتے ہوئے دوسرے کی طرف، یعنی دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنسبت دوسرے کے وہ کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ وہ دلالت کرتا ہے فاعلیت کے معنی پر. وَيَأْتِي عَلَى وَزْنِ أَفْعَلُ، اور وہ افعالوں کے وزن پر آتا ہے. إِلَّا مِنَ اللَّوْنِ وَالْعَيْبِ، ہاں مگر ایسا مصدر کہ جس سے رنگ والا معنی سمجھ میں آئے یا عیب والا معنی سمجھ میں آئے، تو اس کا اس میں تفضیل نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ان کی جو ہے نا اس کا اس میں تفضیل نہیں آتا. جس طرح اب اس کی مثال لیتے ہیں، جس طرح دیکھو احمرو، احمرو کا معنی کیا ہے؟ لال. ٹھیک ہے جی، احمرو کا معنی کیا ہے؟ لال. لال معنی زیادہ لال، اعما معنی اندھا. تو اب یہ اس میں تفضیل نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے جی، یہ اس میں تفضیل نہیں ہے، بلکہ یہ صفت مشبہ ہے. کیونکہ وہ جو کلر ہے، وہ کلر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ خود اس میں صفت مشبہ. اور صفت مشبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو معنی اس کے ذات میں پائی جائے. تو کلر چونکہ وہ جو لال کلر ہے وہ چونکہ اس کی ذات میں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ صفت مشبہ ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے ہم دیکھو شریف، کہ بھئی شریف، یہ بندہ شریف ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ شرافت نے اس میں تجاوز کیا ہوا ہے، اس آدمی میں تجاوز کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے احمر، لال ہونا، وہ جو کلر لال ہے، جس چیز کا بھی لال کلر ہو، اس میں اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ تجاوز کیا ہوتا ہے. تو جو چیز جس کے ساتھ قائم ہو، وہ چیز صفت مشبہ ہوتی ہے، وہ چیز کبھی اس میں تفضیل نہیں ہوتی. کیوں کہ وہ جو صفت ہے نا، وہ صفت کبھی اس سے دور ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو کلر لال ہے، جس چیز کا بھی ہو، تو مجھے بتاؤ کہ وہ کیا لال کلر جو ہے وہ اس سے جدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. جس طرح دیکھو اضربو، اس کا معنی کیا ہے؟ زیادہ مارنے والا. تو ہو سکتا ہے کہ بندہ وہ کبھی مارے کبھی نہیں مارے. تو مارنے کی جو صفت ہے نا، وہ انسان سے جو ہے جدا ہو سکتی ہے، ہمہ وقت اس کے ساتھ نہیں ہوتی. تو کلر جو ہے نا وہ ہمہ وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک وہ چیز لال ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے آگے چلیں. آگے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ احمر اور آما، آما کا معنی ہے اندھا. تو اب اندھا جو ہے یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اندھا ہونا یہ اس کی ذات میں ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ولا یاتی من غیر الثلاثی المجرد، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی یہ اس میں تفضیل جو ہے ثلاثی مجرد کے بابوں کے علاوہ نہیں آتا.
ثلاثی مجرد کے ابواب کے علاوہ یہ اس میں تفضیل نہیں آتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ جہاں پر اس کا معنی پایا جائے، رنگ کا معنی پایا جائے، یا پھر جو ہے نا وہ معنی پایا جائے اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، عیب والا معنی پایا جائے، تو وہ اس میں تفضیل جو ہے اس کا نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا جی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مقابلہ کیا جاتا ہے کلروں کا۔ کیسے؟ کہ بھئی ایک کلر جو ہے نا دوسرے سے زیادہ تیز ہوتا ہے، بالفرض دو چیزیں ہوں آپ کے پاس، آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس دو چادریں ہیں، ایک چادر ایسی ہے کہ جو لال ہے، لیکن دوسری چادر جو ہے نا اس سے زیادہ لال ہے، تو دیکھو کہ بنسبت دوسری کے اس میں زیادتی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی؟ تو جب اس میں زیادتی پائی جا رہی ہے تو اس میں تفضیل تو اس کی آ گئی۔ تم نے کہا کہ اس میں تبدیل نہیں آتی، حالانکہ اس میں تبدیل تو یہاں پر آ گئی۔ جی نوشین بہن سمجھ میں آئی بات یہاں پر؟ حضرت آپ دو چیزوں کا کہہ رہے ہیں نا، ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسی چیز میں جو خاصیت پائی جا رہی ہے وہ اس میں تفضیل نہیں ہو سکتی، ہاں ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسرا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز جو ہے، ایک کلر جو ہے جیسے دوسرے کلر سے تیز ہے، ہاں، اب اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اسم تفضیل کی تعریف کی تھی کہ جس میں جو ہے نا وہ فاعلیت کا معنی جو ہے بنسبت دوسرے کے زیادہ پایا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا معنی یہی ہوتا ہے نا، بہت زیادہ۔ ہاں صحیح، بہت زیادہ۔ تو ایک ٹھیک ہے، چیز ہے کہ لال، اور ایک چیز ہے بہت زیادہ لال۔ بہت زیادہ لال، تو یہ تو اس میں تفصیل۔ اس میں تفضیل تو پھر اس کا آنا چاہیے نا۔ ہاں صحیح بات ہے، ہاں جی لیکن اسد بھائی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ لیکن یہ فائل تو نہیں ہے نا، وہ تو پھر بھی خاصیت ہی ہے نا، بہت زیادہ۔ ہاں تو ہوں، اس کے جواب دیتے ہیں نا، اس کا جواب بھی دیتے ہیں نا، ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ نے بھی صحیح دی ہے۔ جی اسد بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ام عبد الرحمان صاحبہ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جی سر سمجھ آ رہا ہے، لیکن اعتراض سمجھ میں سر آیا؟ جی سر آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں، سر تو اب اس جی کا سمجھ آیا، اعتراض ہاں سمجھ آ رہا ہے، جی لیکن یہ ہے کہ اسم تفضیل میں جو ہمیں معنی سمجھ آ رہا ہے وہ تو عارضی معنی ہوتا ہے نا اس کا، یعنی کہ وہ ہاں تو بدلا جا سکتا ہے، لیکن جب کوئی رنگ یا عیب کسی چیز میں ہوگا وہ تو دائمی طور پہ ہوتا ہے، وہ ختم نہ ہونے والا ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب ذرا کیا ہوگا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جس میں رنگ یا لون، یا جس میں لون یا عیب والا معنی پایا جائے، لون بمعنی رنگ ہے، انگلش میں لون کہتے ہیں کلرز کو، لیکن یہاں پر لون بمعنی کیا ہے؟ کلر ہے، ٹھیک ہے نا جی، عیب معنی عیب ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی ان کا بھی اس میں تفضیل آتا ہے۔ کس طرح آتا ہے؟ کہ لفظ اشدو کا جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے، اشد احمارا، اشد احمارا، سمجھے یہ زیادہ شدید، یہ نا یہ زیادہ لال ہے، فلاں تھے یہ زیادہ لال ہے۔ تو اگر آپ نے اس میں تفضیل لانا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ اشدو کا لفظ لے آئیں۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں تفضیل جب لائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ لفظ اشد، اشدو کا اضافہ کریں گے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں اشد احمر، ہاں تو یہ اس میں تفضیل بن گیا، صحیح ہے۔ یہ اس میں تفضیل بن گیا۔ تو ہاں غیر بالکل، ثلاثی مجرد سے بھی اس میں تفضیل جب آپ نے لانا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ وہاں پر اشدو کا اضافہ کرنا ہوگا۔ جی ام عبد الرحمان صاحب بات سمجھ میں آئی؟ جی سر آئی۔ ہاں تو اس میں تفضیل کیسے آئے گا؟ اس کو اشدو کا لفظ ساتھ لگائیں گے، زیادہ شدید، شدت ہاں کے زیادہ ساتھ اس کا معنی جی بنانے کے لیے استعمال جی ہاں، کریں گے۔ تصریف، اب اس کی گردان کہتے ہیں افعل، افعلان، افعلین، افعلون، افعلین، افاعل، فعلا، فعلیان، فعلین، فعلیات، فعل، فعلا۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں جان لے، ان بے شک، افاعلو اور فعلو، ہاذان جمع مکسران، کہتے ہیں کہ افاعلو اور فعلو جو ہے یہ جمع مکسر ہیں، اور افعلون اور فعلیات جو ہے یہ دونوں جمع مؤنث سالم ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جمع مؤنث سالم کی تعریف، جمع سالمین، جمع کی تعریف کر رہے ہیں، جمع سالم کی کہتے ہیں هو الذی یکون بناء الواحد فیہ سالما، کہتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت ہو،
وہ مذکر ہو یاتی بالواو والنون، اور اس کا جو مذکر ہے وہ واو اور نون کے ساتھ آتا ہے، وہ مؤنث ہو، اور اس کی جو مؤنث ہے بالالف والتاء، الف اور تاء کے ساتھ آتی ہے۔ اس کی مثال لیتے ہیں جیسے مسلمون و مسلمات۔ تو یہ تو بات میرے خیال میں آسان ہے، اس میں تو آپ کو جو ہے نا وہ پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ الفاظ پر غور کریں، اس کا معنی پر، ترجمے پر غور کریں کہ جمع سالم کیا ہے۔ جمع سالم کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ہے کہ جو ہو اس میں واحد کی بنا، یعنی واحد کا وزن سلامت، اور اس کا مذکر آتا ہے واو اور نون کے ساتھ، اور اس کا مؤنث کی مؤنث آتی ہے الف اور تا کے ساتھ، مسلمون اور مسلمات کے مثل۔ جی اس کا معنی کون کرے گا؟ جی عبد الرحمن آپ معنی کریں۔ سوری سر، آپ نے کہاں سے پوچھا؟ الجمع السالم۔ جمع سالم؟ ہاں یعنی کہ جمع سالم وہ ہوتی ہے نا کہ جس میں صیغہ مفرد سالم رہتا ہے۔ ہاں، اس کا صحیح ترجمہ مفرد کریں کے پھر پتہ لگے گا نا، ترجمہ کریں تو پھر یہ ساتھ۔ ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ هو الذی ہو اس میں یکون نہیں، وہ ہے الذی وہ جو یکون ہو بنا الواحدی بنا واحد کی بنا پر، الواحد۔ بنا الواحدی واحد ہاں کی بنا پر، فی ہی سالمن سالم میں، یعنی جمع سالم میں، ہاں، یعنی وہ اور ہے کہ جو وہ ہو مذکر بنا ہو اور کی مذکر کے بنا لیے واحد جی کی بنا، یعنی واحد کا وزن اس وزن میں، پر کس میں؟ جمع مؤنث سالم میں۔ سالم یہ میں، جو ہی ہے نا وہ جمع سالم کی طرف لوٹ رہی ہے، جی سالمن، اس میں وہ وزن سلامت ہو۔ جی نوشین بن آپ معنی کر سکتے ہیں۔ جی حضرت اس میں ہے نا هو الذی یکون بنا واحد فی سالمن، وہ ہاں اس میں واحد بنا واحد فی واحد کی جو ہے نا جمع میں جو واحد کی بنا ہے نا وہ سلامت ہو، واحد کا وزن، یوں کہو واحد کا وزن جمع میں سالم ہو۔ سالم ہو۔ جیسے مسلم سے مسلمون بنا رہے ہیں تو ہاں اس میں وہ جمع سالم میں ٹوٹ نہیں رہا اس کا وزن۔ ہاں ہاں اچھا جی آگے کہتے ہیں جمع مکسر، کہتے ہیں والجمع المکسر، جمع مکسر وہ ہے الذی لا یکون فیہ بناء الواحد سالما، کہ وہ جمع مکسر وہ ہے کہ جس میں واحد کا وزن جو ہے نا وہ سالم نہ ہو، جیسے رجال اور اقلام کی طرح۔ اس میں تفضیل احیانن، کہتے ہیں کہ ویسے تو ہم نے اوپر پڑھا نا، اس میں تفضیل میں فاعلیت والا معنی پایا جاتا ہے، اس میں تفضیل میں فاعلیت والا معنی پایا جا رہا ہے، تو یہاں پر فائدے کے طور پر بتا رہے ہیں کہ بھئی اسم تفضیل کبھی جو ہے نا وہ اس میں مفعولیت کے معنی کی زیادتی آتی ہے، یعنی فاعلیت کے معنی کی بھی زیادتی آتی ہے، اور کس کی زیادتی آتی ہے؟ مفعولیت کے معنی کی بھی زیادتی آتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں جیسے اشہرو، اشہرو کا مطلب کیا ہے؟ اکثر شہرتن، تو اکثر شہرتن کیسے معنی کیا؟ المشہور و کثیرن، کہ یہ زیادہ کثیر، یہ زیادہ مشہور ہے، یہ زیادہ مشہور ہے، تو مشہور مفعول کا وزن ہے نا، تو یہاں پر اس میں جو ہے نا مفعولیت کا معنی پایا گیا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ زیادہ مشہور ہے تو یہ کس کا وزن پایا گیا؟ اس میں مفعول کا وزن پایا گیا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، مشہور جو ہے وہ مفعول کا وزن، تو ہاں وہ دیکھو نا یہ اشہارو جو ہے نا، اشہارو، اشعاروں میں یہ معنی جو ہے یہ مفعولیت والا معنی زیادہ پایا جا رہا ہے، اس میں کیا پایا معنی؟ مفعولیت والا معنی جو ہے نا زیادہ پایا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت وہ کیسے؟ جیسے دیکھو کہ بھئی اشعاروں کا معنی کیا ہے؟ زیادہ مشہور، تو جو مشہور ہے یہ مفعول کے وزن پر ہے کہ نہیں ہے؟ زیادہ مشہور مشہور مفعول کے وزن پر ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے مفعول کے وزن پہ؟ مشہور، مشہور کا وزن کیا ہے؟ مشہور تو حضرت پھر ہم اردو کہہ رہے ہیں نا۔ نہیں، یہ مشہور اردو کا لفظ نہیں ہے، اچھا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اشہرو سے مشہور، تو مشہور تو مفعول کا ہے، مفعول ہاں صحیح۔ یہ مشہور جو ہے نا یہ آپ کا، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ ہے عربی کا لفظ، لیکن یہ کثیر الاستعمال ہے ہمارے ہاں۔ اچھا صحیح ہاں صحیح، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ سمجھ آیا، صحیح۔ کہتے ہیں الاسئلۃ، جواب، سوال، ما ہی الاسماء المشتقات، کہ بھئی اسماء مشتقہ کیا ہیں؟ صرف اسم الفاعل والمفعول واذکر
اعراب صیغ تثنیتها و جمعہما، کہ بھئی گردان کر اسم فاعل اسم مفعول کی اور ذکر کر تثنیہ اور جمع، ان دونوں کے تثنیہ اور ان دونوں کے جمع کے صیغوں کا اعراب۔ عرف اسم تفضیل، تعریف کر اسم تفضیل کی، وذکر وزنہ، اور اس کے وزن کا ذکر کر، ولما ذا، ولما ذا کیوں نہیں، اس کا معنی بنتا ہے ولما ذا کا معنی بنتا ہے کیوں نہیں، لا یاتی من اللون والعیب، کہ بھئی وہ عیب اور لون کے عیب اور رنگ کے معنی سے، رنگ سے اس کا اسم تفضیل کیوں نہیں آتا، ومن غیر ثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد سے وہ جو ہے نا کیوں نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لون کا معنی رنگ ہے، ہاں، لون کا معنی رنگ ہے، یہ بات یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ لون کا معنی کلر آپ نے نہیں کرنا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رنگ اور کلر میں پھر کیا فرق ہے؟ کلر ہٹ جی سکتا ہے؟ انگلش کا جی نہیں، لون کا معنی رنگ ہے، قرض نہیں ہے۔ قرض نہیں حضرت، قرض ہاں ہاں قرض بول قرض رہے ہیں، نہیں ہے، ہم سوچا، ہم نے سمجھا آپ کلر کہہ رہے ہیں، کلر۔ نہیں میں قرض کہہ رہا ہوں، آپ کلر سمجھ رہی ہیں شاید۔ جی سر۔ لون کا معنی کلر ہے، رنگ ہے، قرض نہیں ہے۔ جس طرح آج طور پہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ لون کو ہم نے انگلش کے لفظ کو ہم نے کیا کر دیا ہے، ہم نے اردو میں شامل کر دیا ہے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل۔ ہاں اچھا جی، آگے چلیں ذرا۔ اس کے بعد یہ سوالات ہیں، یہ جوابات آپ نے اس کے ڈھونڈنے ہیں۔ کہتے ہیں ما هو الجمع السالم والمکسر، جمع سالم اور جمع مکسر کیا ہے؟ عرف ما مع ذکر الامثلۃ، کہ بھئی ان کی تعریف کرو ذکر کرتے ہوئے ان کے مثال۔ میز الاسماء المشتقۃ من اسم الفاعل والمفعول والتفضیل فی المفردات الآتیۃ، علیحدہ کرو، میز معنی علیحدہ کرو، اسماء مشتقات کو، اسم فاعل، اسم مفعول اور تفضیل کو، فی المفردات آنے والے مفردات میں سے، وعین بابہا، اور ان کے باب کو بھی متعین کرو اور ان کے صیغے کو متعین کرو، وفی ای حالۃ الآن، یہ اور اب کس حال میں ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ مانا تھا میں نے جو ہے نا آپ کو یہ کرایا، اب دوبارہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ سمجھ لینا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم آگے چلیں گے۔ جی سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ جی جی حضرت، جی حضرت جی۔ ہاں اب ہمیں جو ہے نا یہ سوال نمبر 4 تک کرنا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، یہ سوال نمبر 4 جو ہے نا آپ نے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا کوئی ایک ہنٹ دے دوں، تو آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم چلتے ہیں ذرا نور الایضاح پر چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی باب صلاۃ المریض، مریض کا باب، باب صلاۃ المریض مانے مریض کا باب جو ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، مریض کا باب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی کیف یصلی المریض، مریض کس طرح نماز پڑھے گا؟ کہتے ہیں کہ اذا تعذر علی المریض کل القیام او تأثر، کہتے ہیں کہ جب مریض پر متعذر ہو جائے کھڑا ہونا، پورے کا پورا کھڑا ہونا، یعنی جب اس پر پورے کا پورا کھڑا ہونا کیا ہو جائے؟ متعذر ہو جائے، تو پھر کیا کہ یا جو ہے نا مشکل ہو جائے، کس کی وجہ سے؟ بے وجود علم شدید، یہاں پر با جو ہے یہ سببیہ ہے، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ شدید درد کے پائے جانے کی وجہ سے، بے وجود علم شدید کا معنی کیا بن جائے گا؟ شدید درد پائے جانے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، او خاف زیادت المرض، یا پھر مرض کے بڑھ جانے کے خوف کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یا پھر کہتے ہیں او بوتعہ بہی، یا پھر بیماری کا لمبا ہو جانے کی وجہ سے، تو پھر کیا کرے گا؟ صلی قائدن، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے کتنی شرائطیں؟ نمبر 1 پہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، یا تو اس کو درد شدید ہو،
یا پھر اس کا مرد جو ہے نا کیا ہے کہ مرد کے بڑھ جانے کا خوف ہو، یا پھر مرد کے لمبے ہونے کا خوف ہو کہ مرد لمبا ہو چلا جائے گا، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ نماز پڑھے بیٹھ کر۔ یہ قائدن جو ہے یہ کیا بنے گا جی؟ غزالی صاحب آپ بتائیے کہ قائدن جو ہے نا یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ قائدن اس میں فائل ہے نا، اور یہاں پر یہ کیا نام ہے مفعول بنے گا۔ جی نوشین بین۔ حضرت قائدن مفعول بھی بنے گا۔ جی اسد بھائی۔ اچھا سر۔ فاعلن کے جی ہمیں عبد الرحمان صاحب، مجھے تو پتا جی ہے کہ سر، آپ کو آتا ہوگا، جی بتائیے۔ جی سر، حال بنے گا نا اس حال کا، بنے پڑھنے گا، والے کا؟ جی صحیح صحیح۔ بیٹھ یعنی بیٹھنے کی حالت میں نماز پڑھے گا، منصوب بیٹھ ہو کر کا رہا مطلب حالت جہاں پر میں، جی۔ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، ہیں سمجھ میں آئے گا، بیٹھ کر کھانا کھانا، جو ہے نا بیٹھ کر پانی پینا، بیٹھ کر نماز پڑھنا، تو اس قسم کے جو الفاظ آئے نا بیٹھ کر جہاں پر ترجمہ ہو تو وہ حال کا معنی ہوتا ہے۔ جی جی غزالی صاحب۔ اور اس میں جو ذوالحال ہوگا وہ ہوا ہوگا ذوالحال۔ ہاں وہ صلاح کے اندر جو ہوا ہے۔ اچھا 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 ہاں حضرت، اب یہاں پہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جو ہے جیسے آج کل عمر بڑھنے سے لوگوں، عورتوں میں خاص طور پہ یہ گھٹنوں کا مرض ہے۔ ہاں اب ہاں ان کے گھٹنے کا مرض اتنا ہے کہ سجدہ زمین پہ، مطلب وہ گھٹنے ظاہری بات ہے وہ بینڈ کرنے ہوتے ہیں نا، تو وہ نہیں کر سکتے۔ جی اب جی۔ اس حالت میں ٹوٹلی وہ جو نماز ہے وہ بیٹھ کے پڑھنی ہے، یا قیام جو ہے جیسے چیئر ہے قیام اس کو کھڑا ہو کر کرنا ہے، کہ کیسے یہ ہے مطلب؟ دیکھیں نا، اگر تو کچھ گھٹنے، لوگ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ کرسی پر علماء نے یہ کہا ہے کہ بھائی نماز پڑھنا کرسی پر جو ہے نا، وہ جو متاخرین علماء تھے انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کرسی پر نماز بیٹھ کے پڑھنا تو جائز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو ہے نا کیا ہے کہ کس طرح نماز پڑھے؟ یا تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، جس طرح بیٹھے۔ ظاہر بات ہے نماز کے علاوہ چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، ظاہر بات ہے بیٹھتے تو ہوں گے نا، زمین پر نیچے بیٹھتے تو ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ نہیں حضرت، جیسے میری امی ہے نا وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی، اگر بالکل وہ، نہیں بیٹھتی، کبھی بیڈ پہ بیٹھتی ہیں۔ ہاں بیڈ پہ وہ بیٹھتی ہیں۔ اب میں یہی سوال کر رہی تھی کہ بیڈ پہ بیٹھ کے بھی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں تو بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے۔ ہاں بیڈ پہ، تو بیڈ پہ پڑھ لیں۔ ہاں بیڈ پہ پڑھ لے۔ اچھا پھر یہ تو میں نے جو ہے کافی اس کے پڑھے لکھے لوگوں سے، دین کے پڑھے لکھے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ بیڈ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ سجدہ جو ہے وہ اس پہ نرم گتے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں دیکھو، جو بیٹھ کے پڑھے گا نا اس کی بات یہ ہے کہ یا تو وہ سجدہ کرے گا یا نہیں۔ اگر تو وہ سجدہ کرے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر تو ظاہر بات اس کو نیچے ہوگا، کیونکہ جو سجدہ کر ہی نہیں سکتا تو وہ اشارے کے ساتھ سجدہ کرے گا۔ اس کا رکوع جو ہے وہ، اس کا سجدہ جو ہے نا، سجدے کی جو حالت ہے وہ رکوع سے تھوڑا نیچے ہوگی، اگرچہ اس کا سر جو ہے نا وہ زمین پر نہیں پہنچ رہا، تب بھی جو ہے نا کہ وہ پڑھ سکتی ہے۔ آگے سارا کچھ آ رہا ہے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے نا تو آپ سنیں گے نا تو سب کچھ جو ہے نا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی بے رکوع و سجود، تو یہاں پر بے رکوع و سجود کا معنی کیا بنے گا؟ ام عبد الرحمان صاحبہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا، شاید آپ بھول گئی ہوگی۔ جی سر، کیا پوچھا سوری؟ بے رکوع و سجود کا معنی کیا بنے گا؟ رکوع اور سجود کے ساتھ۔ ہاں ایک کو میں نے بتایا تھا آپ کو نا کہ جب جو نکرہ ہو تو اس کا معنی بنتا ہے ایک۔ ایک رکوع اور سجدے کے ساتھ، جی۔ ہاں نہیں سمجھے یہ بات؟ جی جی سر، وجہ، سمجھا۔ ہاں اب دیکھیں آپ کا سوال جواب آ رہا ہے نوشین بہن۔ وَيَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ، اور وہ بیٹھے گا جس طرح چاہے، اصح روایت میں۔ وَإِلَّا قَامَ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ، اور اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا نا تو جس قدر وہ کھڑے ہو سکتا ہے نا اس قدر وہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا حضرت، یہاں پہ جو میری بات آ رہی ہے نا، تو امی تو کھڑی ہو سکتی ہیں، ہاں کھڑے ہاں سکتی ہیں۔ اب جیسے چیئر رکھی ہوئی ہے ہاں اور
انہوں نے جو ہے کھڑے ہو کے یہ کیا، مطلب کہ قیام جو علم شریف پڑھا، جو بھی پڑھی صورت وغیرہ، پھر وہ بیٹھ گئیں چیئر پہ اور ہاں انہوں نے رکوع کیا، اور آپ والی بات کہ رکوع تھوڑا سجدے سے تھوڑا اوپر ہوگا، سجدہ تھوڑا نیچے کی طرف جھک جائے گا. جی جی اب یہ صورتحال ہے. پھر وہ دوبارہ دوسری جو رکعت ہے تو اس کے لیے پھر کھڑی ہو گئی اور اس طرح سے کیا. اچھا، جی اس جی سے جو ہے وہ لوگوں نے کہا جو مطلب ہیں دینی، انہوں نے کہا کہ اب اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتی ہیں تو اب ان کو جو ہے قیام جو ہے وہ چیئر پہ نہ بیٹھیں، چیئر ہے تو کھڑے نہ ہوں، بس وہ بیٹھ کے ہی کریں، ہوں بیٹھ کے ہی تو مطلب. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا بھائی، چیئر پر بیٹھنے سے بہتر یہی ہے کہ بندہ سیدھی جگہ پر نیچے ہو، یعنی نیچے چیئر تو پر نہ ہو، بس سیدھی پھر جگہ پر نیچے ہو، بستر پر بھی ہو، کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا اچھا. جی. ہاں، یعنی ایک مریض آدمی اگر وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، وہ سارا آگے ذکر آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ آپ جب سنیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بس امی کا مرض یہ ہے کہ وہ سجدہ مطلب زمین پہ وہ سجدہ نہیں کر سکتی نا. سکتے. یہ ہاں ہاں، تو ظاہر بات ہے کبھی تو ویسے بھی اگر کہیں بیڈ نہ بھی ہو، فرش ہو بالکل، تو ظاہر بات ہے کبھی تو زمین پر تو بیٹھتی ہوں گی نا. حضرت جب وہ بیٹھتی تھی نا تو ان کی ایسی حالت ہوتی تھی کیونکہ گھٹنوں میں لگی ہیں چوٹیں گرنے ہاں کی ہاں وجہ. ہاں اب وہ جب بھی بیٹھتی تھیں تو ان کو وہ جب اٹھتی تھی نا تو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے جتنی ان کو تکلیف ہوتی تھی. ہاں، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے. تو پھر اس وجہ بہرحال سے مطلب یہ ہے کہ علماء کرام نے جائز کا فتویٰ دیا ہوا ہے، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جتنا ہو سکے تو کرسی سے علیحدہ ہو تو اور اچھی بات ہے. اچھا جی، اب کہتے ہیں وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ صَلَّىٰ قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ. اب اگر اس کو رکوع کرنا اور سجدہ کرنا بھی متعذر ہو جائے تو وہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے. وَجَعَلَ إِيمَاءَهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَائِهِ لِلرُّكُوعِ. اور کیا کہ کرے گا یا کیا اس نے یا یوں کہو کرے گا. ٹھیک ہے نا جی، کرے گا اس کا یا ہوگا اس کا اشارہ سجدے کے لیے زیادہ نیچے اس کے رکوع کے اشارے سے. وَإِن لَّمْ يَخْفِضْهُ عَنْهُ لَا تَصِحُّ. اگر جو ہے رکوع کے سجدے کے اشارے کو نیچے نہیں کیا رکوع کے اشارے سے تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہے. وَلَا يُرْفَعُ لِوَجْهِهِ شَيْءٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. اور کوئی ایسی چیز زمین سے اٹھا کر اس کے پیشانی پر نہیں لائی جائے گی جس پر وہ سجدہ کرے. فَإِنْ فَعَلَ. پس اگر اس نے کیا وَخَفَضَ رَأْسَهُ سَهَا. اور اس نے سر بھی نیچے کیا تو پھر تو درست ہے کہ بھئی کسی آدمی نے کیا کہ کیا کیا کہ وہ اس کے لیے وہ چیز اٹھائی گئی اور اس نے تھوڑا سر جہاں پر اس کا تھا نا وہ تھوڑا سا نیچے بھی آیا. جو نیچے آیا تو اب جو ہے نا کیا کہ اس نے جا کر اس پہ چہرے پر لگائی وہ چیز جہاں پر جو ہے نا یہ سجدہ کیا جاتا ہے تو درست ہے. اور اگر اس کا سر وہیں کا وہیں رہا تو پھر درست نہیں ہے. کہتے ہیں وَإِلَّا لَا. اِلَّا لَا کا مطلب کیا ہے کہ اس نے سر نہیں جھکایا اور جو ہے نا تو اس وجہ سے یہ لا تصح، پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی. وَإِن تَأَثَّرَ الْقُعُودُ. سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس کا بیٹھنا متاثر ہو گیا. ٹھیک ہے جی، کیا ہو گیا؟ متاثر ہو گیا. او ما مستلقین، تو وہ چت لیٹ کر اشارہ کرے گا. یہ بات آپ کی آ گئی کہ اگر وہ کیا کرے، ان تاثر القعود، اس کا بیٹھنا مشکل ہے تو اوما اشارہ کرے گا مستلقین چت لیٹ کر، او علا جنبہ ہی یا ایک سائڈ پر. ٹھیک ہے جی. والاول اولا، پہلا بہتر ہے. کون سا بہتر ہے؟ کہ چت لیٹ کر جو ہے اس کے پاؤں جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں، اور وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جو چہرہ ہے اس کا قبلے کی طرف ہو. سمجھے؟ پاؤں ہم قبلے کی طرف کریں گے نا تو چہرہ خود بخود ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ، اور کرے گا اس کے سر کے نیچے وسادتاً تکیہ، یعنی اس کا جو اوپر والا حصہ ہے ہم تکیے پیچھے دے دیں گے. لِيَسِيرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، تاکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے. لَلسَّمَاءِ، نہ کہ آسمان کی طرف، کیونکہ تکیہ جب ہم دیں گے تو پھر اس کا چہرہ کس کی طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا. اور اگر ہم تکیہ اس کے سر کے نیچے نہیں دیں گے تو اس کا سر آسمان کی طرف ہوگا. تو اس کا سر آسمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے.
جی یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ ذرا سنو. وَإِن تَأَثَّرَ الْقُعُودُ، اور اگر جو ہے وہ بیٹھنا متعذر ہو گیا، مشکل ہو گیا، او ما مستلقین، تو اشارہ کرے گا چت لیٹ کر، او علی جنبہ، یا سائیڈ پر. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ چت لیٹ کر نہیں کر سکتا تو پھر وہ سائیڈ پر کرے گا، یعنی ایک سائیڈ پر. وَالْأَوَّلُ اولا، پہلا اولا ہے کہ چت لیٹ کر جو ہے وہ اشارہ کرے. وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهُ، اور کرے گا اپنے نیچے، اپنے سر کے نیچے، وسادتن، یعنی تکیے کو، لیسیر وجہہ الی القبلۃ للسماء، تاکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے، نہ کہ جو ہے کس کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ بات یہاں تک سمجھ میں ہو گیا نا؟ ہیں جی یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اب کہتے ہیں وَيَنبَغِي نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ، اور کہتے ہیں کہ بھئی اس کے گھٹنوں کا کھڑا کرنا مناسب ہے، کھڑا کرنا کے مناسب ہے، گھٹنوں کا کھڑا کرنا. ان کا دارا، اگر وہ طاقت رکھتا ہے، حتیٰ لا یمدھا الی القبلۃ، یہاں تک کہ انہیں قبلے کی طرف نہ بڑھائے، یعنی قبلے کی طرف گھٹنے کو نہ بڑھائے بلکہ قبلے کو اس کو کیا کرے گا، یعنی پاؤں کو جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پیچھے کریں گے نا قبلے کی طرف، پاؤں کو ہم پیچھے کریں گے تو پھر گھٹنے اوپر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر وہ گھٹنا بھی نہیں کھڑا کر سکتا، ٹھیک ہے جی، اگر گھٹنے بھی نہیں کھڑا کر سکتا تو وہ پھر پاؤں جو ہے نا کیا ہے کہ قبلے کی طرف ہی لمبا کرے گا. وَإِن تَعَذَّرَ الْإِيمَاءُ اُخِّرَتْ عَنْهُ، کہتے ہیں کہ اور اگر متعذر ہو گیا اشارہ کرنا تو وہ تاخیر کرے گا. ما دام یفہم الخطاب، جب تک وہ بات کو نہیں سمجھتا. یعنی ایک ایسا آدمی کہ جو اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ نماز کو مؤخر کرے گا جب تک وہ بات کو سمجھے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی زیادہ بیمار ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی میں کون ہوں جو میں خطاب کر رہا ہوں آپ سے. تو وہ پھر اگر وہ سمجھتا ہوتا ہے تو کہتا ہے جی فلاں بندے بات کر رہے ہیں آپ. جی یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب کہتے ہیں کہ قال فی الہدایۃ، کہتے ہیں کہ ہدایہ میں کہا، بزرگ جو صاحب ہدایہ ہے، وقال فی اس میں وہ صحیح، یہی صحیح ہے. وجادم صاحب الہدایت فی التجنیس والمزید. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے کہا کہ بھائی صاحب ہدایہ نے اسے صحیح قرار دیا، اور اس طریقے سے صاحب ہدایہ نے تجنیس اور مزید یہ کتابیں اس میں قطعی طور فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی بسقوط القضاء اذا دام عجزہ، کہ اس کا جو قضا ہے نا وہ ساقط ہو جائے گی جب تک اس کی عاجزی برقرار ہے، اشارہ کرنے سے اس کی عاجزی برقرار ہے تو وہ قضا نہیں کرے گا. اگر وہ کیا ہو جائے، اکثر من 5 صلوات، کہ اس کی جو نمازیں ہیں نا وہ 5 نمازوں سے زیادہ ہو جائیں. وَإِنْ كَانَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ، اور اگر وہ کیا کرتا ہے، خطاب کو سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ خطاب کو سمجھ رہا ہے، کہتے ہیں لیکن وہ اگرچہ خطاب کو سمجھ رہا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اشارہ نہیں کر سکتا، تو پھر بھی اس کی نماز جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی قضا جو ہے نا وہ ساقط ہو جائے گی. وَصَحَّحُ قاضی خان، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے قاضی خان نے. وَمِثْلُهُ فِي الْمُحِيطِ، اور اس کے مثل محیط بھی ایک کتاب ہے. وَاخْتَارَهُ شیخ الاسلام، اور شیخ الاسلام نے اس کو اختیار کیا، اور فخر الاسلام نے بھی اس کو اختیار کیا ہے. وقال فی الظہیریۃ، اور ظہیریہ میں کہا، وہ ظاہر الروایت، یہ ظاہر روایت ہے، وہ علیہ الفتویٰ، اور اسی پر جو ہے نا کیا ہے کہ فتویٰ ہے. وفی الخلاصۃ، اور خلاصہ بھی یہ کتاب ہے، هو المختار، یہی مختار مذہب ہے جو اوپر بیان ہوا. وصححہ فی الجنابی، اور اس کو صحیح قرار دیا گیا جنابی میں اور بدائع میں، یہ بھی ایک کتابیں ہیں. وجادہ بہل والوالجی، والوالجی رحمہ اللہ نے انہوں نے اس بات کو جو ہے نا کیا کیا، یقین کے ساتھ کہا ہے. جی عیسیٰ غزالی صاحب. ویسا یہ شیخ الاسلام اور فخر الاسلام سے کیا کون مراد ہیں؟ یہ فخر الاسلام سے جو ہے نا امام راضی، امام قطب الدین راضی رحمہ اللہ جو ہے نا فخر الاسلام سے مراد ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور شیخ الاسلام سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس طریقے سے اور بھی ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر، کیونکہ عائشہ بھی موجود نہیں ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی.
لم یؤم بعینہ و قلبہ و حاجبہ، ایک آدمی ایسا ہے کہ جو ہاتھوں کے ساتھ اشارہ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ اور اپنی بھووں کے ساتھ اشارہ نہیں کرے گا۔ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ، اور اگر وہ قیام پر قادر ہو گیا، عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ، اور رکوع اور سجدے سے عاجز ہو گیا، صَلَّى قَائِدًا، تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اشارے کے ساتھ۔ وَإِنْ أَرَادَ لَهُ مَرْدٌ يُتِمُّهَا بِمَا قَدَرَ، اور اگر اس کو مرد لاحق ہو گیا تو وہ پورا کرے گا اس کو جس طرح بھی ہو سکے، نماز پوری کرے گا۔ وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ، اگرچہ اشارے کے ساتھ۔ بالفرض ایک آدمی ہے، اس نے نماز شروع کی، اب جیسے نماز شروع کی تو اس کو بخار آنا شروع ہو گیا، اب بخار آنا شروع ہو گیا تو اب وہ اب کھڑا نہیں ہو سکتا، تو بیٹھ کے نماز پڑھے۔ یوں جب وہ بیٹھا تو اتنا شدید بیمار ہونا لگ گیا کہ جو ہے نا کیا ہے کہ ابھی اس کو اشارے کرنے کی ضرورت پڑ گئی، تو اشارے کے ساتھ بھی نماز پوری کرے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْ صَلَّى قَائِدًا، اور اگر اس نے نماز پڑھی بیٹھ کر، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، رکوع بھی کیا اور سجدہ بھی کیا، فَصَّحَ، تو وہ صحیح ہو گیا، ابھی تندرست ہو گیا، بنا، تو کہتے ہیں کہ بھئی اب بھی بنا کرے گا اس پر، یعنی کھڑا ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ مُؤْمِنًا، اگرچہ وہ اشارہ کرنے والا تھا، ٹھیک ہے نا جی، اشارہ کرنے والا تھا۔ لا جو ہے نا کیا ہے کہ لا کا معنی کہ یہ بن جائے گا، اشارے پر تھا، اشارہ کے ساتھ جو ہے نا کہ پڑھ رہا تھا، تو اب کہتے ہیں کہ نہ کرے، اشارہ نہ کرے، بلکہ کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ ومن جن او اغمی علیہ، جو مجنون ہو گیا یا اس پر غشی طاری ہو گئی، خمس صلوات، 5 نمازیں، قضا کرے، ولو اکثر، اور اگر 5 نمازیں زیادہ ہو گئی تو لا قضا، پھر جو ہے نا کیا ہے، قضا نہ کرے۔ یہ امید ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی ساجد رضا صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، جی حضرت آپ صاحب، ٹھیک ہیں؟ باتیں یہ سمجھ میں آئی؟ جی آ گئی ماشاء اللہ۔ جی، مزید اس میں کوئی آپ کو کوئی پریشانی؟ نہیں ماشاء اللہ سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ حضرت جی جی میں اجازت لیتی ہوں، میں اس ہاں کا ٹھیک ہے، منطق کا جو نا اس کی لاسٹ والا سن لوں گی انشاءاللہ۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک ہے، السلام۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے کہ بھئی منطق کی تعریف جو ہے یہ ہم پڑھ چکے تھے، علم کی تعریف بھی جو ہے کیا ہے کہ ہم پڑھ چکے تھے۔ علم کی تعریف ہم نے پڑھنی تھی۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا، کسی چیز کی جو ہے نا وہ، جیسے جو ہے نا ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا پہلے، تو ہمارے ذہن میں اس کی صورت چلی جاتی ہے، تو وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اب وہ چیز یا تو اس کے ساتھ حکم ہوگا یا حکم نہیں ہوگا، اگر حکم ہو تو تصدیق، اگر حکم نہ ہو تو تصور۔ تو اب یہ بتاتے ہیں ایک علم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 تصور، نمبر 2 تصدیق۔ ان کے درمیان وجہ اثر کیا ہے کہ علم دو حال سے خالی نہیں ہوگا، کہ وہ حکم کے ساتھ ہوگا یا حکم سے خالی ہوگا۔ بصورت اول تصدیق، بصورت اول کیا ہے؟ تصدیق، یعنی پہلی صورت میں اس کو تصدیق کہیں گے اور دوسری صورت میں اس کو تصور کہیں گے، یعنی حکم سے خالی ہو۔ تعریفات و امثلہ، کہتے ہیں تصور وہ علم، تصور کی بات کر رہے ہیں کہ تصور وہ علم جو حکم سے خالی ہو، جیسے انسان کا تصور، ہم کسی چیز کا تصور کریں صرف۔ تصدیق وہ علم جو حکم کے ساتھ ہو، جیسے زید کاتب، یعنی زید لکھنے والا ہے، تو اب زید کے ساتھ ہم نے لکھنے کی جو ہے نا ہم نے حکم لگا دیا۔ حکم کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں اسناد امر الی امر آخر ایجابا کان او سلبا، کہ بھئی امر، ایک امر کی نسبت کرنا۔ اب دیکھو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، دیکھو یہاں پر ام عبد الرحمن صاحب دیکھ رہے ہیں، اسناد و امر، یہاں پر ہم معنی کر رہے ہیں کہ بھئی ایک امر کی نسبت کرنا، الی امر آخرا، دوسرے نسبت کی طرف۔ تو یہاں پر دیکھو آخرا، ہم اس کا معنی کر رہے ہیں دوسرا، اور امر پہلا جو امر ہے اس کا معنی کر رہے ہیں ایک امر، یہ چونکہ نکرہ ہے، اور آگے جا کر انہوں نے امرن جو ہے نا اس کی انہوں نے صفت لائی آخرا۔ اگر صفت نہ لاتے تو پھر معنی کیا بن جاتا؟ پھر معنی یہ بن جاتا کہ بھئی اس کا بھی معنی ایک امر ہے، اس کا بھی معنی ایک امر ہے۔ ایک منٹ ذرا جو ہے نا میں بات کرتا ہوں، ایک منٹ ذرا۔
جی السلام علیکم ذوالفقار صاحب، آپ تشریف لائیں. وعلیکم السلام. جی سر، سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں پر حکم کی تعریف؟ میں بھی بس انٹر ہوا ہوں. ہاں جی جی ام عبد الرحمان صاحب، بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر امرن کا جی معنی؟ سر، نکیرہ کا فرق سمجھ آ گیا. ہاں، تو جہاں پر نکرہ ہو تو وہاں پر ایک معنی خود ایک بخود آ کا جاتا ہے، کرنا. اس کا معنی خود بخود کیا جاتا ہے. جی ساجد رضا صاحب، جی جی چلیں آگے چلتے ہیں. جی کیا فرما رہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پر اسناد و امرن میں جو امر ہے نا، امر یہ جی نکرہ جی ہے. تو جہاں کوئی بھی چیز نکرہ ذکر کی جائے اس کا معنی ایک خود بخود بنتا ہے. ایک اس میں چیز جو ہے نا مراد ہے. ہمیں جو ہے نا ایک لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. ہاں، تو اب دیکھے جا رہا مانا کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا بطور ایجاب یا بطور سلب. ایجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بطور مثبت. بطور سلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بطور منفی. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھو، زید کاتب، زید لکھنے والا ہے، یہ بطور ایجاب ہے. بطور منفی ہو تو زید لیس بکاتب، اس کو منطق میں کہا جاتا ہے بطور سلب. ٹھیک ہے جی. اب کہتے ہیں تقسیم اقسام علم، کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں. نمبر ایک ضروری اور بدیہی، یہ دونوں ایک چیز ہیں. ضروری کہو یا بدیہی کہو، دونوں ایک چیز ہیں. نمبر دو نظری اور قصبی. اب ان کے درمیان وجہ سر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وجہ سر یہ کہ تصور اور تصدیق دو حال سے خالی نہیں ہوں گے. یا تو وہ نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوں گے یا نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوں گے. بصورت اول کیا مطلب؟ کہ نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوں تو ان کو ضروری کہتے ہیں، اور بصورت ثانی اس کو نظری اور قصبی کہا جاتا ہے. اس کی مثال میں آسان سی مثال دیتا ہوں. جس طرح دیکھو کہ بھئی آگ کا تصور. اب آگ کا تصور ہمیں بغیر غور و فکر کے حاصل ہوا تو یہ تصور ضروری ہے. اور اسی طریقے سے کہیں آگ گرم ہے کی تصدیق. آگ گرم ہے کی تصدیق. تو دیکھو کہ آگ کا گرم ہونا جو ہمیں معلوم ہوا وہ ہم نے غور و فکر کیا یا ہمیں ایسے ہی معلوم ہوا؟ جی ذوالفقار صاحب. سر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوا. غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، آگ آگ کا گرم جو ہونا؟ تصور تو ویسے معلوم ہو جاتا نا. تصور تو آگ کا نام سنا نہیں تصور نہیں، ہو آگ گرم جو ہے اس ہاں، کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں یا ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی آگ گرم ہے؟ وہ تو وہ تو ویسے آگ گرم معلوم ہی ہو ہوتی جاتا ہے نا. نا. وہ تو ہیں پتہ جی چل جاتا نا گرم ہے. کیا؟ وہ تو ویسے ہی پتہ چل جاتا نا گرم ہے. ہاں، یہ تو آگ ویسے ٹھنڈی جو تو نہیں پتا ہوتی نا. چل جائے بغیر غور و فکر کے پتا چل جائے تو اس کو ضروری کہتے ہیں. میں کہ یہ کہنا چاہ رہا تھا. جی جی. تو آگ گرم ہے کی تصدیق. آگ کا تصور جو ہے وہ تصور ضروری یا بدیہی. آگ گرم ہے کی جو تصدیق ہے اگر ہم اس کے ساتھ حکم لگائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ تصدیق ضروری اور بدیہی بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا دیکھیں تعریفات و امثلہ دیکھیں. تصور ضروری بدیہی کی طریقے ہیں وہ تصور جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو، جیسے تصور حرارت، بھائی گرمی کا تصور، برودت ٹھنڈ کا تصور، یہ ہمیں بغیر اس کے حاصل ہو جاتا ہے. اچھا جی، تصور نظری و قصبی کیا ہے؟ وہ تصور جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو، جیسے تصور جن. اب جن کا جو تصور ہے یہ تو ہمیں جو ہے نا غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ بھئی جن کس طرح ہوتے ہیں، ان کی شکلیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں. تو آج تک جو ہے نا کیا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے صرف یہ سن سکے ہیں نا، لیکن یہ کہ ہم غور و فکر کے بغیر ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو نہیں سمجھ سکے. اسی طریقے سے تصدیق ضروری بدیہی کی مثال وہ تصدیق جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو، جیسے دیکھو النار حارۃ، آگ گرم ہے، والماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. تو یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں تصدیق نظری و قصبی، وہ تصدیق جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو. جیسے دیکھو العالم حادث، کہ بھئی عالم حادث ہے. حادث کا مطلب کیا ہے؟ حادث کا مطلب یہ ہے کہ بھئی پہلے نہیں تھا اب ہے. بعد نے کہا جی یہ جو عالم ہے نا، عالم جو ہے یہ قدیم ہے، یعنی یہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. یعنی اس کو اب کچھ بھی جو ہے نا اس کو عدم ہے نہیں. عدم محال انہوں نے مانا. جب عدم محال مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر عالم کو بھی مانا جائے کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا، تو یہ قدیم بن جائے گا. اور قدیم بن جائے گا ظاہر بات ہے پھر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کفر لازم آ جاتا ہے.
تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جو عالم جو ہے نا یہ حادث ہے، تو ہمیں اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑی۔ جی اسحاق غزالی صاحب، یہ جو ہم نے ابھی جو ہم نے مثال پڑھی ہے کہ آگ گرم ہے، یہ ہم نے تصدیق ضروری میں بھی پڑھی ہے، تصور ضروری میں بھی پڑھی ہے، تو ان میں فرق کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں نا تصور ضروری میں ہم نے کیا پڑھا؟ تصور ضروری میں تو ہم نے پڑھا حرارت کا تصور، جی یعنی گرمی کا تصور، جی برودت ٹھنڈ کا تصور۔ ہم نے یہ تو نہیں پڑھا کہ آگ گرم ہے، اچھا۔ وہ تو میں نے آپ کو سمجھایا ایسے ہی۔ تصور اور تصدیق میں پھر کیا فرق کیا ہوگا اس میں؟ وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تصور اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم نہ ہو۔ اچھا ہاں بالفرض دیکھیں کہ بھئی میں نے آپ کو کہا موبائل، آپ کے ذہن میں نقشہ چلا گیا نا، جی موبائل کا نقشہ چلا گیا نا۔ اب یہ جو موبائل کا نقشہ آپ کے موبائل کی صورت جو آپ کے ذہن میں گئی، میں نے کوئی حکم نہیں لگایا، تو اب یہ موبائل کی جو صورت آپ کے نقشے ذہن میں گئی ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو صورت ہے، یہ حکم سے خالی ہے، تو یہ تصور ہے۔ جب اچھا میں نے کہا کہ موبائل خراب ہے، اب موبائل کے ساتھ حکم لگ گیا، اب یہ تصدیق بن گیا۔ موبائل بڑا ہے، یہ بھی ہوگا تصدیق؟ ہاں یہ بھی تصدیق ہوگا، یعنی کوئی حکم اچھا لگاؤ، اچھا، جو بھی حکم لگایا آپ کوئی صفت آ جائے اس چیز کی؟ ہیں جی، ہاں کوئی حکم صفت آ جائے؟ لگایا آپ۔ اچھا بھائی اچھا جس طرح دیکھیں نا نحو میں ایک مسند ہوتا ہے، دوسرا مسند الیہ ہوتا ہے، تو زید قائم میں زید جو ہے نا، زید اگر صرف زید ہو تو یہ تصور، جب آپ نے قائم لگا دیا تو اب یہ تصدیق بن گیا، زید کھڑا ہے یہ تصدیق ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ جی نہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ آپ آ گئی۔ منطق میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مبتدا اور خبر کو جو ہے نا وہ تصدیق کہتے ہیں، اور اگر جو مفرد ہے اس کو وہ تصور کہتے ہیں، بس جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اب یہ جو کہتے ہم ہیں نقشہ علم اقسام کی علم، تعریف پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم ہیں علم کی جی، تعریف پڑھ رہے ہیں، یہ جو ابھی آپ جو علم کی تعریف پڑھ رہے ہیں، یہ صرف منطق کے حوالے سے ہے یا ویسے علم کی یہی تعریف ہوگی، جنرل تعریف بھی یہی ہے؟ نہیں یہ منطق کے حوالے سے۔ اچھا منطق کے حوالے سے، صحیح ہے۔ ہاں آگے علم کی تعریف تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے۔ اب وہ جو کی ہے نا علم کی تعریف اتنی کی ہے کہ آپ یوں سمجھو کہ 25 سے 30 40 تعریفات کی گئی ہیں، اور سب کا معال ایک ہے، سب کا مقصد ایک بنتا ہے۔ ہمیں استادوں نے کہا کہ ہمیں جب انہوں نے 10 تعریفیں پڑھائی تو انہوں نے کہا بھائی اس طرح ہے کہ بالفرض یوں ہو کہ 10 اندھے ہوں، اور 10 اندھوں کو جو ہے نا آپ یہ کہیں کہ آگے سامنے ہاتھی بیٹھا ہو۔ اب جیسے 10 اندھے جو ہے نا وہ ہاتھی کو ہاتھ لگانے گئے تو پوچھا گیا ایک سے کہ بھئی بتاؤ ہاتھی کس کو کہتے ہیں؟ ایک نے جو ہاتھی کو ہاتھ لگایا تو اس نے کہا جی ہاتھی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جسم موٹا، کھال سخت ہو۔ دوسرے نے جو ہاتھ لگایا تو اس کی دم چھوٹی تھی، اس نے کہا جی ہاتھی اس کو کہتے ہیں جس کی دم چھوٹی ہو۔ تیسرے نے جو ہاتھ لگایا اس نے کہا جی جس کی سونڈ لمبی ہو، ٹھیک ہے جی۔ چوتھے نے ہاتھ لگایا جی جس کے کان بڑے ہوں۔ تو بات تو ایک ہی ہے، سمجھے آئی جی بات تو جی ایک ہی ہے۔ علم کے بنے جو تعریف کرتے ہیں وہ سب ایک ہی چیز ہے، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی تعریف کر رہا ہے۔ جی ذوالفقار صاحب سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اپنے انداز سے کر رہے ہیں نا۔ ہاں کہتے ہیں نقشہ اقسام علم کہتے ہیں 2 قسم، تصور تصدیق۔ پھر تصور کی 2 قسمیں، ضروری بدوی، جیسے تصور حرارت اور برودت۔ اسی طریقے سے پھر ضروری اور بدئی، النار حارتن، ٹھیک ہے نا، یہ تصدیق کیا گیا، یہ تصدیق کی 2 قسمیں۔ اور نظری اور قصبی جیسے العالم حادثن۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے تصور کا ذکر پہلے اور تصدیق کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ یہ سوال ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تقدم کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کون کون سی؟ نمبر 1 تقدم ذاتی، یہ میرے خیال میں ہم کل پڑھیں گے یہاں سے، ٹھیک نہیں ہے؟ یہ چونکہ آگے جو ہے نا بہت سارا یہ لمبا ہے، صحیح ہے۔ وہ ذرا ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی ذوالفقار صاحب؟ جی سر صحیح ہے۔ یہ کلاس کافی میرے خیال میں آج لمبی ہو گئی ہے۔ جی 1 گھنٹہ ہو گیا۔